السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سید ذوالفقار گیلانی اور آپ دیکھ رہے ہیں گیلانی لاگس۔ اگر آپ راولپنڈی سے جی ٹی روڈ کے راستے پشاور جا رہے ہیں تو خیر آباد پل سے 1 سے 1.5 کلومیٹر پہلے الٹے ہاتھ کو آپ کو ایک لبے سڑک ایک بورڈ لگا ہوا نظر آئے گا جس پر لکھا ہوا ہے مقبرہ اٹک۔ میں پہلے آپ کو دکھاؤں کہ جی ٹی روڈ یہ میرے پیچھے ہے۔ اگر آپ میرے پیچھے سے آپ کو گاڑیاں گزرتی ہوئی دکھائی بھی دے رہی ہوں گی اور ان کی آواز بھی سنائی دے رہی ہوگی، اور یہ ایک بورڈ لگا ہوا ہے مقبرہ اٹک، جس کے سامنے میں اس وقت کھڑا ہوں۔ اس کی لوکیشن میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ یہ راولپنڈی سائیڈ ہے، جی ٹی روڈ راولپنڈی سے آ رہا ہے اور یہ یہاں سے گزر کر آگے پشاور کی طرف جا رہی ہے سڑک، یہ آگے پشاور ہے۔ تو اس سے پہلے یہ بورڈ لگا ہوا ہے مقبرہ اٹک کا، اور اس کے پیچھے جو ہے وہ ایک مقبرہ ہے جسے یہاں مقامی لوگ کنجری کا مقبرہ کہتے ہیں۔ میں آپ کو آج یہاں آیا ہوں، میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ کنجری کون تھی، کب تھی، کس کی تھی، اور یہ مقبرہ کیوں بنایا گیا، اور اس مقبرے کی وجہ شہرت اور اس کی حقیقت میں کوئی فرق ہے، یا واقعی مغلیہ دور کی کوئی طوائف تھی یا کوئی کنجری تھی جس کا اتنا عالی شان مقبرہ بنایا گیا۔ کیا وہ بادشاہ کی اتنی ہی خاص کنیز تھی کہ اس کے لیے اس زمانے میں تو جی ٹی روڈ نہیں تھا۔ یہ پیچھے جو ہے وہ قلعہ اٹک ہے، یہ جو پہاڑیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں اس کی بیک سائڈ پر یہاں سے کچھ 2 کلومیٹر کے فاصلے پر قلعہ اٹک ہے۔ تو آبادی ہو گئی، تو وہ مطلب ایسی کون سی خصوصی شخصیت تھی جس کی وجہ سے یہ مقبرہ بنایا گیا اور جس کے لیے یہ مقبرہ بنایا گیا۔ 3 منزلہ باہر سے نظر آتا ہے یہ مقبرہ، اور اب تو خیر نقشوں میں یار اس کے مٹ چکے، لیکن جب یہ مقبرہ اپنے ابتدائی دنوں میں تھا، جب یہ بنایا گیا تھا، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ایک دیدہ زیب اور عالی شان مقبرہ تھا۔ یہ اس دور کی بات ہے جب کابل پر مرزا محمد حکیم گورنر تھا، اکبر کا سوتیلا بھائی، لیکن اس نے پھر بغاوت کر دی، اور اکبر اس کی بغاوت فرو کرنے کے لیے ہندوستان سے روانہ ہوا، یعنی آگرے سے یا دلی سے روانہ ہوا اور یہاں پہنچا۔ تو جب یہاں پہنچا تو اسے یہ پتہ چلا کہ دریائے سندھ بکھرا ہوا ہے، موسم بھی گرم تھا، دریائے سندھ میں اس زمانے میں پانی بھی بہت ہوتا تھا، لہذا اسے یہاں رکنا پڑا۔ کہتے ہیں سیلاب آیا ہوا تھا، کئی روز تک جو ہے وہ یہاں رکا رہا۔ یہ 1581 کا زمانہ تھا، لہذا اس نے خیموں کا شہر تو بس گیا، ظاہر سی بات ہے بادشاہ ساتھ تھا تو خیموں کا شہر بسنے میں کیا دیر لگتی ہے، تو خیموں کا شہر تو بس گیا، لیکن اکبر نے حفاظتی نقطہ نگاہ سے حکم دیا کہ یہاں ایک قلعہ تعمیر کیا جائے، تاکہ اگر بادشاہ وہاں سے آئے اور دریائے سندھ کی صورتحال ایسی ہی ہو تو وہ یہاں حفاظت کے ساتھ یا سلامتی کے ساتھ جو ہے وہ قیام کر سکے۔ لہذا اٹک قلعے کی تعمیر شروع ہوئی 1581 سے 1583، 2 سال میں اس کی تعمیر مکمل ہوئی، اور اس کی جو نگرانی تھی وہ کی خواجہ شمس الدین خوافی نے۔ کہتے ہیں کہ جب قلعہ تعمیر ہو گیا، یہ قلعے کی تعمیر سے پہلے ہی اکبر نے دریا پار کیا اور وہ دوسرے کنارے پر پہنچا کشتیوں کے ذریعے، تو اس نے کہا خیر آباد، یعنی میں خیر و عافیت سے جو ہے وہ دریا پار کر آیا ہوں، اور آج بھی دریا کے دوسرے کنارے پر جو قصبہ آباد ہے اس کا نام خیر آباد ہے، یعنی خیر آباد اس کو ہم ملا کے جلدی میں کہتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ وہ نام بھی اکبر کا دیا ہوا ہے۔ اچھا، دوسرے کنارے پر چونکہ کوئی بندوبست نہیں تھا، یعنی یہاں تو اس نے جو ہے وہ قلعہ بنوا لیا، لیکن دوسرا کنارہ ویسے ہی تھا، کسی وقت بھی حملے کا خطرہ تھا، لہٰذا اس نے ہنڈ کے مقام پر ایک اور قلعہ بنانے کا حکم دیا، جسے 1586 میں مکمل کیا گیا۔ اس کے بارے میں تو خیر یہ نہیں ہے کہیں بھی لکھا ہوا کہ اس کی جو تھی نگرانی وہ خواجہ شمس الدین خوافی نے کی یا کسی اور نے کی، لیکن بہرحال وہ قلعہ آج بھی موجود ہے۔ قلعہ تو موجود نہیں ہے، مطلب ہنڈ کے لوگوں نے اس پر قبضہ کر لیا، اب صرف اس کی دیواریں ہیں جو انسانی قد کے برابر ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ کسی 30-32 فٹ کی دیوار تھی اونچی اس کی، اب وہ قلعہ ختم ہو چکا۔ خواجہ شمس الدین خوافی کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ وہ کافی عرصے تک یہیں مقیم رہے، اور اٹک کے لوگوں میں وہ اتنے مقبول اور معروف تھے کہ ضلع اٹک میں شمس آباد نام کا ایک گاؤں ان کے نام پر آباد کیا گیا، جو آج بھی موجود ہے۔ انہیں اس علاقے سے انسیت تھی، لہذا انہوں نے حسن ابدال میں اپنا مقبرہ تعمیر کرایا، اور ان کا ارادہ تھا کہ وہ مرنے کے بعد اسی مقبرے میں دفن ہوں گے۔
یہ مقبرہ بھی 1581 سے 1583 ان 2 سالوں کے درمیان ہی تعمیر کروایا گیا، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ جس کی مٹی ہے اس نے اسی مٹی میں دفن ہونا ہے، لہذا خواہشیں اپنی جگہ، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے ایک فیصلہ اپنا کیا ہوا ہے وہ اپنی جگہ۔ مقبرہ تو بن گیا لیکن وہاں خواجہ شمس الدین خوافی دفن نہیں ہو سکے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ 1596 میں اکبر کے 2 ذاتی معالجین تھے، 2 معالج تھے، دونوں سگے بھائی تھے، ایک کا نام تھا سید ابو الفتح گیلانی اور دوسرے کا نام تھا سید حمام گیلانی۔ تو اس کے جہانگیری میں ایک جگہ لکھا ہوا ہے کہ بدقسمتی سے خواجہ شمس الدین خوافی وہاں دفن نہ ہو سکے، اور اکبر نے یہ حکم دیا کہ اس کے جو دونوں ذاتی معالج ہیں سید ابو الفتح گیلانی اور سید حمام گیلانی، ان دونوں کو اس مقبرے میں دفن کر دیا جائے۔ لہذا یہ دونوں بھائی اکبر کی خواہش پر یا اکبر کے حکم پر وہاں دفن ہو گئے، اور آج وہ انہی کی وجہ سے مقبرہ حکیمہ کہلاتا ہے۔ اس لیے یہ خیال بھی کیا جاتا ہے کہ چونکہ حسن ابدال میں خواجہ شمس الدین خوافی دفن نہیں ہو سکے، اٹک یہاں سے 1.5-2 کلومیٹر کے فاصلے پر یعنی جو قلعہ ہے، تو خواجہ صاحب وہیں مقیم تھے، تو اس لیے یہ بھی خیال کیا جاتا ہے کہ انہوں نے حسن ابدال کی جگہ پھر یہ مقبرہ بنوایا جو آپ کو اپنی اسکرین پر نظر آیا، اور ممکنہ طور پر وہ اس میں خود دفن ہوئے، لیکن اس کی تصدیق نہیں ہوتی۔ آئیے مقبرے کے قریب چلتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ اب یہ کس زبوں حالی کا شکار ہے۔ عام طور پر جو ہے مغلوں کے مقبرے یا ان کی عمارتیں یا تو 6 پہلو ہوتی تھیں یا 8 پہلو ہوتی تھی، لیکن یہ ایک مربع شکل کی عمارت ہے، بلند پلیٹ فارم پر، یہ نیچے پلیٹ فارم نظر آ رہا ہوگا، ایک بلند پلیٹ فارم پر اسے تعمیر کیا گیا ہے، اور اس کی جو بناوٹ ہے وہ مغلوں کی دوسری عمارتوں سے الگ ہے۔ یعنی میں نے بتایا نا کہ یہ 6 پہلو یا 8 پہلو، لیکن یہ مربع شکل کی عمارت ہے۔ باہر سے یہ 3 منزلہ نظر آتی ہے، لیکن اگر آپ کو اندر جانے کا موقع ملے، باہر تالا لگا ہوا ہے بہت سا بڑا سا مضبوط قسم کا، تو آپ اندر تو جا نہیں سکتے، لیکن اگر آپ اندر چلے جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ مقبرہ اندر سے 1 منزلہ ہی ہے، یعنی 3 منزلہ صرف باہر سے نظر آتا ہے لیکن اندر سے 1 ہی منزل ہے۔ یہ چاروں طرف سے ایک جیسا بھی ہے، یہ بھی ایک جو ہے وہ اچنبھے کی بات ہے کہ چاروں طرف سے ایک جیسا ہے، لیکن اس کا جو فرنٹ ہے یعنی جو سامنے کا حصہ ہے وہ صرف اس کی سیڑھیوں سے پہچانا جاتا ہے۔ میں آپ کو قریب لے چلتا ہوں، آپ کو سیڑھیاں بھی دکھاتا ہوں، لیکن مجھے یہاں ایک بورڈ لگا ہوا نظر آیا ہے جس پر لکھا ہوا ہے 16ویں صدی کے مغلیہ دور کی ایک عمارت ہے۔ نہ تو اس مقبرے میں ایسی کوئی تحریر موجود ہے اور نہ ہی کوئی ایسے تاریخی حوالہ جات موجود ہے جن کی بنیاد پر حتمی رائے قائم کی جا سکے کہ یہ کس شخصیت کا مدفن ہے۔ ایک غیر مصدقہ مقامی روایت میں اسے کنجری کا مقبرہ کہا گیا ہے۔ میں بلاگ کے آخر پر آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کنجری کون تھی جسے یہاں دفن کیا گیا۔ چونکہ اس مقبرے میں مدفون شخصیت کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہو سکا، اس لیے اس مقبرے کو اس کے جائے مقام کی بنیاد پر مقبرہ اٹک کا نام دے دیا گیا۔ اس مقبرے کا فن تعمیر اور مواد تعمیر اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ یہ مغل حکمران اکبر کے عہد حکومت میں تعمیر ہوا ہے۔ مقبرے کے اوپر ایک دوہرا گنبد تعمیر کیا گیا ہے جو کہ شاید اس علاقے میں اپنی طرز کی پہلی مثال ہے۔ مقبرے کی چھت پر جانے کے لیے مقبرے کی دیواروں میں ہی 2 سیڑھیاں تعمیر کی گئی ہیں۔ اندرونی طور پر مقبرے کو پھول پتیوں اور سرو کے پودوں کی شاندار نقاشی سے مزین کیا گیا تھا جس کی معدوم ہوتی ہوئی باقیات اب بھی مقبرے کی دیواروں اور گنبد کی اندرونی سطح پر موجود ہے۔ آئیے یہ پلیٹ فارم ہے، سیڑھیاں چڑھ کے ہم اوپر چل رہے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ یہ چاروں طرف سے ایک جیسا ہے، لیکن صرف اس کی سیڑھیوں کی وجہ سے ہی آپ اس کے جو سامنے کی سمت ہے اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ اس کا سامنے کا حصہ ہے۔ میں اس وقت اس کے سامنے کے حصے میں ہی کھڑا ہوں، اور یہ وہ سیڑھیاں ہیں، چھوٹی اینٹ جو پرانی نانک شاہی اینٹ یا لاہوری اینٹ یا باریک، یہ چھوٹی چھوٹی باریک اینٹس کی مدد سے اسے تعمیر کیا گیا ہے۔ اور یہ وہ سیڑھیاں ہیں جو اوپر جاتی ہیں، یہ اتنی تنگ ہیں کہ ایک وقت میں ایک ہی آدمی اوپر جا سکتا ہے۔ اس کو نٹ بورڈ لگا کے یہ دیکھیں مستقل طور پر بند کر دیا گیا ہے۔ اس کے اوپر برآمدہ ہے، اور برآمدے میں پھر آپ چاروں طرف جا کر پھر سکتے ہیں، لیکن ہم جا نہیں سکتے۔ باہر سے یہ 1 منزلہ اور اندر سے 3 منزلہ یہ مقبرے کا اندرونی حصہ ہے۔ میں کیمرہ اندر جو ہے وہ ڈال کے آپ کو یہاں سے دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ جالی کا دروازہ ہے، اس پر بھی تالا لگا ہوا ہے، وہ تالا دوسری طرف کا ہے۔ کہتے ہیں کہ محکمہ آثار قدیمہ کی طرف سے یہاں کوئی چوکیدار بھی ہوتا ہوگا، لیکن مجھے کوئی نظر نہیں آیا۔ یہ مقبرے کا جو ہے وہ اندرونی حصہ
قبر اس میں موجود نہیں ہے، اور وہ کیوں موجود نہیں وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ فی الحال میں آپ کو صرف مقبرے کا اندرونی حصہ دکھانے کی کوشش کروں کہ جہاں تک میرا ہاتھ جا سکتا ہے میں دکھاؤں۔ یہ میرا خیال ہے کہ آپ کو ہو سکتا ہے گنبد کا اندرونی حصہ بھی نظر آ جائے، اس سے میں نے کیمرہ جو ہے وہ اوپر کیا ہے، شاید یہ گنبد تک پہنچ جائے اور آپ اس کا گنبد دیکھ سکیں۔ یہ چاروں طرف کی اس کی دیواریں ہیں یہ، اور اب تو خیر سادہ رہ گئی، لیکن ابھی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گئے زمانے کی رمق یا ان کی کوئی نہ کوئی چیز جو ہے وہ آپ کو دکھائی دے جائے گی۔ تو یہ تو طے ہو گیا کہ اس میں جو ہے وہ کوئی اہم شخصیت دفن تھی، کیونکہ جب یہ بنا تھا تو جو روایتیں ہیں یا جو مختلف تاریخی کتب ہیں ان میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس جو ہے وہ باقاعدہ اس پر پہرے دار کھڑے ہوتے تھے اور حملے کے خدشات تھے، وہ حملے کے خدشات افغان اس میں سر فہرست تھے جس کی طرف سے حملہ ہو سکتا تھا۔ تو اگر پہرے دار تھے تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی اہم شخصیت تھی۔ میں اب آپ کو اس کی پچھلی طرف لے کے جا رہا ہوں، مقبرے کی پچھلی سمت، لیکن چاروں طرف سے آپ کو ایک ہی جیسا لگے گا، سوائے اس ایک فرق کے کہ ایک طرف جو ہے وہ سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں۔ یہ اس کی جو ہے وہ میں جہاں کھڑا تھا وہاں سے الٹے ہاتھ کو ہے، اور یہ بھی جو ہے وہ جگہ جگہ سے اس کا پلستر جو ہے وہ اکھڑ گیا ہوا ہے، یہ بجری جو ہے وہ گر رہی ہے، یہ بھر کے جو ہے وہ گرتی جا رہی ہے بجری، اور ممکنہ طور پر وہ وقت دور نہیں کہ جب یہ سارا کچھ گر گرا جائے گا، کیونکہ اس کی کوئی مرمت کا کوئی خاص بندوبست نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ سکیں جی کہ محکمہ آثار قدیمہ کوئی اس کی حفاظت کر رہا ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کی قبر کہاں چلی گئی، کیونکہ قبر تھی تو مقبرہ بنا، ادروائز مقبرہ بنانے کی کیا ضرورت تھی۔ تو کہتے ہیں کہ مغلوں کے زوال کے بعد یا مراٹھا آئے 1758 میں، انہوں نے یہ قلعہ فتح کیا اٹک کا اور پشاور تک پہنچے۔ کہاں مراٹھا جو ہے وہ مرہٹا ریاست اور کہاں جو ہے وہ برصغیر کا آخری کونا یعنی پشاور، لیکن بہرحال مراٹھا حکومت یہاں قائم رہی۔ اس کے بعد پھر سکھ آئے 13 جولائی 1813 کو، انہوں نے یہاں قبضہ کیا اٹک کے مقام پر، اور اس کے بعد انگریز آئے 1849 میں۔ تو انگریزوں اور مراٹھا ان دونوں سے تو توقع نہیں کی جا سکتی کہ انہوں نے قبر اکھاڑی ہوگی، لیکن سکھوں کے ریکارڈ پر یہ بات موجود ہے کہ انہوں نے کئی مقبرے برباد کیے۔ حسن ابدال میں جو حکیموں کا مقبرہ جس کا میں نے ذکر کیا اس کے اندر بھی قبریں نہیں ہیں، اور یہی کہا جاتا ہے کہ وہ قبریں بھی سکھ دور میں اکھاڑی گئیں۔ اور اس کے علاوہ اس کی جو سب سے بڑی مثال ہے وہ نور جہاں کا مقبرہ ہے کہ نور جہاں کی قبر اکھاڑی گئی اس چکر میں کہ یہاں کوئی خزانہ دفن ہوگا، لیکن اس کے اندر سے کوئی خزانہ ملا نہیں، لہٰذا اس کی قبر کو اکھاڑ کر اس کا تابوت برباد کیا گیا، اور کہا یہ جاتا ہے کہ اس کی ہڈیوں کو اس کے بعد کتوں کے آگے ڈال دیا گیا اور وہ خالی تابوت وہاں چھوڑ دیے گئے۔ لہٰذا امکان جو مورخین ہیں وہ یہی ظاہر کرتے ہیں کہ یہاں کی قبر جو ہے وہ بھی سکھوں نے اکھاڑی ہوگی، اسی امید پر، اسی آس پر کہ ممکنہ طور پر یہاں بھی کوئی خزانہ دفن ہوگا۔ اچھا، اب یہ جو مقبرہ ہے اس کی جو شکل و صورت آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ یہ اکبر کے دور کی عمارت نظر آتی ہے؟ بورڈ پر بھی لکھا ہوا ہے، کیونکہ حسن ابدال کے جو مقابر ہیں اگر اسے دیکھا جائے، یعنی حکیموں کا مقبرہ یا مقبرہ حکیمہ، 1575 میں اسی طرح گجرات میں ایک دروازہ قائم ہوا، اور ملاحی ٹولہ یہاں قریبی ہے، اس کی ایک مسجد ہے جس کا نام ہے باہرلی مسجد۔ یہ ان سب کا جو طرز تعمیر ہے یہ تقریباً ایک جیسا ہی ہے۔ تو مقبرہ اٹک اور حسن ابدال کے مقابر اور اس کے بعد جو ہے وہ گجرات کا دروازہ، ان میں یہ مماثلت پائی جاتی ہے، اس لیے یہ یقین کیا جاتا ہے کہ یہ اکبری دور کی عمارتیں ہی ہیں۔ اچھا، اب آتے ہیں اس طرف کہ اس میں دفن کون ہو سکتا ہے۔ میں کون تھا کی بات نہیں کر رہا، کیونکہ یہ تو ایک یقین کے ساتھ کہنے والی بات ہے۔ تو مقامی لوگ یہ کہتے ہیں، یعنی یہ کنجری تھی یا نہیں تھی، لیکن مقامی لوگ اس بات پر متفق ہیں کہ اس میں کوئی مغل خاتون دفن تھی۔ اچھا، خواتین کے جو مقبرے تھے مغلوں کے، وہ عام طور پر اس انداز میں بنائے جاتے تھے کہ قبر بالکل سامنے نہیں ہوتی تھی، بلکہ قبر کے لیے الگ سے تہہ خانہ ہوتا تھا، اور تہہ خانے میں خاتون کی قبر ہوتی تھی اور اوپر مقبرہ اسی طرح خالی ہوتا تھا۔ لیکن اس میں ممکنہ طور پر تہہ خانہ ہوگا، لیکن بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس میں تہہ خانہ نہیں بنایا گیا کیونکہ یہ مقبرہ ہنگامی طور پر تعمیر کیا گیا تھا۔ جو مقبرہ حکیمہ ہے 1596 میں وہاں حکمہ دفن ہوئے، یعنی
اپنی تعمیر کے 16 سال بعد، مقبرہ 1581 سے 1583 کے درمیان تعمیر ہوا، لیکن حکیم ابو الفتح گیلانی اور ان کے بھائی سید حمام گیلانی 1596 میں وہاں دفن ہوئے۔ تو اس کے جہانگیری میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے جس کا اس مقبرے سے تعلق بن سکتا ہے اور ممکنہ طور پر ہو بھی۔ وہ یہ ہے کہ 10 جمادی الثانی 979 ہجری کی رات اکبر کی ایک لونڈی کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام شہزادہ دانیال رکھا گیا۔ اس کی ماں کا سن وفات 1896 بنتا ہے اور اس کا ذکر اکبر نامہ کے علاوہ تاریخ سلیم میں بھی موجود ہے۔ اکبر نامہ میں جو اس کا نام تو نہیں لکھا ہوا، لیکن تاریخ سلیم میں اس عورت کو بی بی مریم کے نام سے پکارا گیا ہے۔ اچھا، لہذا بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ممکنہ طور پر یہ بی بی مریم کا مقبرہ ہو سکتا ہے۔ اچھا، اس کا جو گنبد اوپر بنا ہوا ہے، ویسے تو ظاہر ہے مغل طرز تعمیر، شاندار طرز تعمیر تھا اپنے دور کا، اور اس کا گنبد بھی بہت شاندار تھا، لیکن اگر غور سے دیکھا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس کا گنبد ہنگامی حالت میں یا اجرت میں بنایا گیا ہو۔ تو ایسا ہی لگتا ہے کہ یہ مقبرہ بھی خاصی اجرت میں تعمیر کیا گیا، اور روایات سے جو ہے وہ ایک اور بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ 1583 سے، یعنی جب لاہور کا قلعہ بنا اور اٹک کا قلعہ بنا اور پھر جب بغاوت ہوئی افغانستان میں، یعنی کابل میں اس کے بھائی نے بغاوت کی، تو 1583 سے 1598 کے درمیان اکبر لاہور میں ہی مقیم رہا، اور یعنی پنجاب سے باہر نہیں نکلا۔ بے شک وہ 1595 میں قندھار بھی گیا، لیکن وہ واپس آگرے نہیں گیا، کشمیر بھی گیا لیکن آگرے واپس نہیں گیا۔ یہاں مالاکنڈ کے قریب جو ہے وہ ایک جگہ ہے، وہاں بھی اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ وہاں بھی گیا، لیکن وہ آگرہ واپس نہیں گیا اور انہی علاقوں میں مقیم رہا، جس میں سے کچھ وقت اس نے گزارا قلعہ اٹک میں اور کچھ وقت اس نے گزارا قلعہ لاہور میں۔ تو لہذا یہ امکان رد نہیں کیا جا سکتا کہ اس میں اکبر کی وہ لونڈی جو شہزادہ دانیال کی اور ماں اور جہانگیر کی سوتیلی والدہ کہہ لیں، یا دانیال کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ جہانگیر کا سوتیلا بھائی جس کے وطن سے پیدا ہوا اور جو ہے 1896 میں اس کا انتقال ہوا، یہ مقبرہ اسی کے لیے بنایا گیا ہو۔ اور چونکہ انتقال ظاہر ہے ہنگامی طور پر ہی ہوتا ہے اور اس کی کوئی منصوبہ بندی تو نہیں کی جا سکتی، تو اس لیے ممکنہ طور پر ہنگامی صورتحال میں یہ مقبرہ بنایا گیا ہو اور پھر جو ہے وہ بی بی مریم کو اس مقبرے میں دفن کیا گیا ہو۔ اچھا، ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں کہ میں اس وقت جو ہے مقبرے کے عقبی سمت میں کھڑا ہوں۔ یہ 2 قبریں بھی یہاں بنی ہوئی ہیں۔ ویسے ان قبروں کے بننے کی کوئی تک یہاں سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ 2 قبریں الگ سے مقبرے کے باہر کیوں بنی ہوئی ہیں، انہیں چھیڑا بھی نہیں گیا، اور جو بھی ان کی تعمیر ہے یہ پرانی ہی ہے۔ چٹانی پتھروں سے بنی ہوئی قبریں ہیں، میں آپ کو قریب سے دکھاتا ہوں۔ چٹانی پتھروں سے بنی ہوئی یہ قبریں ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے ان کے تعویذ ہیں۔ ان کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ ان کا کوئی نہ کوئی تعلق، یعنی ان 2 قبروں میں جو کوئی بھی دفن ہے، ان کا کوئی نہ کوئی تعلق اس مقبرے کے ساتھ ضرور ہے۔ یہ دونوں قبریں، اور میں ان قبروں کے اب سائڈ پر آ گیا ہوں، یہاں سے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ میں جب کیمرہ اوپر اٹھاؤں گا تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ مقبرے کے کتنی قریب ہے۔ تو یہ جو ہے وہ دونوں قبریں آپ کو نظر آ رہی ہیں، یہ دونوں قبریں ہیں، اور یہ پھر ساتھ اس کے مقبرہ سامنے نظر آتا ہے۔ تو یہ جو جنگلہ لگایا گیا ہے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے، ایک حصے میں یہ مقبرہ ہے اور دوسرے حصے میں یہ دونوں قبریں ہیں۔ تو اس لیے ان قبروں کا اس مقبرے سے کوئی نہ کوئی تعلق ضرور بنتا ہے۔ یا تو یہ بی بی مریم کی خادمائیں تھیں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اگر وہ خاص کنیز تھی اور شہزادے کی ماں تھی تو اس کی خدمت گزاری کے لیے بھی لونیاں ہوں گی، اور ویسے بھی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اکبر کی 300 لونیاں اور 6 بیویاں تھیں قانونی طور پر، تو لہذا اس امکان کو قطعی طور پر رد نہیں کیا جا سکتا کہ یہاں بی بی مریم ہی دفن ہو۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کی تحقیق کی جائے، جتنی زیادہ زیادہ تحقیق کی جا سکتی ہے وہ کی جائے۔ کتابوں کے حوالے موجود ہیں، تو اس کے جہانگیری میں اس کا ذکر ہے، اکبر نامہ میں اس کا ذکر ہے، تاریخ سلیم میں اس کا تذکرہ موجود ہے، تو لہذا جو محققین اور مورخین ہیں وہ اس پر تحقیق کریں اور اس کی درستی کریں کہ یہ کسی اپنا کنجری کا مقبرہ نہیں بلکہ اکبر کی لونڈی اور شہزادہ دانیال کی ماں کا مقبرہ ہے۔ اگلی طرف سے میں آپ کو ایک اور چیز دکھاتا ہوں، وہ جو سیڑھیاں میں نے آپ کو فرنٹ سے دکھائی تھیں وہ ادھر سے بھی نظر آتی ہیں۔ یہاں یہ جو کھڑکی بنی ہوئی ہے ادھر سے بھی نظر آتا ہے کہ یہ دیواروں کے اندر ہی سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں، یہ اوپر تک چلی جاتی ہے، اوپر پہنچ کر پھر آپ پورے کا پورا آپ کو منظر دکھائی دیتا ہے۔ تو
تو یہ جی کنجری کا مقبرہ، یہ مقبرہ تو لبے سڑک ہے، یعنی جی ٹی روڈ کے عین کنارے جی ٹی روڈ، مقبرہ، اور یہ جو پہاڑیاں ہیں ان کے پیچھے اٹک کا وہ تاریخی گاؤں ہے جو اصل اٹک آپ کہہ سکتے ہیں، اٹک خرد نام کا، ان پہاڑیوں کے بالکل پیچھے ہے وہ گاؤں، اچھی خاصی آبادی ہے، لیکن اب چونکہ اٹک شہر بن گیا، کیمل پور کو اٹک بنا دیا گیا، لہذا اب اس کی اہمیت کم ہو گئی ہے۔ اب اٹک خرد کو یا تو قلعے کے حوالے سے جانا جاتا ہے، یا جو ریلوے اسٹیشن ہے جسے پاکستان کے خوبصورت ترین ریلوے اسٹیشنز میں سے ایک کہا جاتا ہے، اس ریلوے اسٹیشن کی وجہ سے اٹک خرد ہے۔ یہ جو عمارتیں ہیں سامنے، یہ سارے کی ساری اٹک خرد کا حصہ ہیں اور اٹک خرد ہی کہلاتی ہیں۔ سہولتیں نہ ہونے کے برابر ہیں، یعنی سڑک قریب ہے، جی ٹی روڈ قریب ہے، جی ٹی روڈ سے آپ کسی وقت بھی سفر کر سکتے ہیں، لیکن ریلوے کے سفر کی کوئی سہولت موجود نہیں، کیونکہ اٹک خرد پر کوئی ٹرین رکتی نہیں ہے۔ کنجری کے مقبرے کے حوالے سے جتنی تفصیلات میرے پاس تھیں یا کتابوں میں دستیاب تھیں وہ میں نے آپ کو بتائیں۔ اب یہ سوچنے کی بات ہے کہ اسے کنجری کا مقبرہ کیوں کہا جاتا ہے، یا مقامی لوگوں میں یہ کیوں مشہور ہے کہ اس میں کوئی کنجری یا طوائف دفن ہے جس کی وجہ سے اس کا نام ہی کنجری والا مقبرہ پڑ گیا ہے۔ اس کی جو ایک عام فہم صورت یا صورتحال یا معاملہ سمجھ میں آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ چونکہ جہانگیر نے اپنے جو تذکے جہانگیری ہے اس میں اسے لونڈی لکھا ہے، مریم کو، بی بی مریم کو، اور وہ تھی بھی لونڈی، خاص کنیز سی، اور لونڈیاں میں نے بتایا کہ 300 لونڈیاں جو ہے وہ اس کے پاس تھی، تو لہٰذا اس نے تو لونڈی لکھا، لیکن ہم نے اس لونڈی کو بجائے کنیز لکھنے کے کنجری بنا دیا۔ تو یہ مقبرہ اگر مریم کا ہے تب بھی، اور اگر مریم کا نہیں ہے تب بھی، کسی لونڈی کا مقبرہ ہے جو بعد میں آگے چل کر کنجری بنا دی گئی، اور یہ مقبرہ بھی کنجری کے مقبرے کے نام سے ہی مشہور ہو گیا۔ اس کے علاوہ اور کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے جو اس مقبرے کے ساتھ منسوب کیا جائے، یعنی ایک شہزادے کی ماں اور ایک بادشاہ کی کنیز خاص کو نہ صرف کنجری بنایا گیا بلکہ اب یہ زبان زد عام ہے کہ یہ مقبرہ کنجری کا ہے۔ اور میں درخواست کروں گا ان لوگوں سے جو ارباب اختیار جنہیں کہا جاتا ہے یا جن کی دسترس میں یہ سارے فیصلے ہیں کہ اس نام کو درست کریں، اور اگر جو ہے وہ یہ مریم کا مقبرہ ہے تب بھی، اور اگر بی بی مریم کا مقبرہ نہیں ہے تب بھی، یہ کنیز کا مقبرہ ہے، کنجری کا نہیں۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، انشاءاللہ تعالی اگلے ولاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔